بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن جمیل فاروقی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر گزشتہ دنوں مانسیرا میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ 100 دفعہ زیادتی کا ایک واقعہ سامنے آیا دیکھنے میں. اس کے جو ملزم تھے شمس الدین, وہ ان کی جو برآمدگی ہوئی ہے وہ کفایت اللہ کے گھر سے ہوئی ہے, اور وہی کفایت اللہ جن سے آپ نے ایک پروگرام کیا جن کے ساتھ وکی لیکس والا معاملہ سامنے آیا, اور جو پروگرام آپ کا بہت زیادہ ہٹ ہوا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ کور کیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ ایک نئے وکی جو ہے سامنے نہیں آگے. سب سے پہلی بات تو ہمیں دو چیزوں میں ڈفرینس کر لینا چاہیے. ہمارے میڈیا کے اندر بھی اور وہ لوگ جو اردو کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین ہراسمنٹ, ٹھیک ہے, اور زیادتی اور بدفعلی. جو بچوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اس کو بدفعلی کہا جاتا ہے. جو بچیوں کے ساتھ چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے زبردستی کا, زنا بالجبر کا, تو وہ کہلاتا ہے زیادتی. تو ہمیں یہ ایک تو یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے. اب 100 دفعہ ہے, 150 دفعہ ہے, 200 دفعہ ہے, اس پہ ہم کسی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس طرح کے واقعات یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات پادریوں کے ساتھ چرچز کے اندر بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات مندر کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں صرف یہ کہہ دینا کہ ایک مولوی صاحب نے یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ہی علماء کرام یا قرائے کرام جو بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا سکھاتے ہیں یا حفظ کرنا سکھاتے ہیں وہ سب یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو ہر انسان میں بدرجہ آتم موجود ہے, حیوانیت ہے, اور اس حیوانیت کو کسی ایک مکتبہ فکر کے لوگوں سے جوڑنا انتہائی غلط ہے. اچھا, اب رہی بات مفتی کفایت اللہ صاحب کی, یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, یہ وکیز ہم سب کے اندر بدرجہ آتم موجود ہیں. ان وکیز کا ایکسپوز ہونا بڑا ضروری ہے. ایک وکی میرے شو میں ایکسپوز ہوئے تھے اور ایک وکی مفتی وکی کے گھر سے پکڑے گئے ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. اگر ایک خاص سیکٹ یا ایک خاص طبقہ سپورٹ کرتا ہے اس طرح کے انسین ایکٹ کو تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, قابل مذمت ہے. اور اگر ان کے گھر سے پکڑے جانے کے بعد ان کی شرط یہ تھی کہ اس چیز کو مشروط رکھتے ہوئے کہ یہ بندہ میرے گھر سے پکڑا گیا ہے, نہیں کہنا, یہ کہنا ہے کہ اسے میں نے خود حوالے کیا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے. اب اس کے اندر کس حد تک پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جو معاملات میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں. چائلڈ پورنوگرافی سے لے کر مولسٹیشن سے لے کر بچوں کے ساتھ بدفعلی تک کے واقعات کا یہ کوئی پہلا واقعہ مانسیرا میں نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلے پاکستان میں نے ہی کالم لکھا تھا ڈارک ویب کے اوپر, اس کے بعد پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا. قصور میں جو واقعات ہوئے ہیں, رحیم یار خان کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں, کہروڑ پکا کے اندر واقعات ہوئے, شکارپور کے اندر واقعات ہوئے, مانسہرہ کے اندر پہلے واقعات ہوئے, اس کے علاوہ اپر دیر لوئر دیر کے اندر واقعات ہوئے. تو چاہے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ ہو یا بدفعلی کے واقعات ہوں, یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کا تھریش ہولڈ بڑھتا جا رہا ہے. اس بڑھتے ہوئے تھریش ہولڈ کو روکنا, اس کے اوپر چیک رکھنا نہ صرف وہاں کی پروونشل گورنمنٹ اور جو صوبائی پولیس ہے اس کا کام ہے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور ایجنسیز کا بھی کام ہے. اب معاملات صرف انفرادی بدفعلی یا زیادتی کے واقعات سے بڑھ کر ریکٹس کی صورت میں سامنے آتے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جو لوگ بی بی سی میں رپورٹ ہوئے ریکٹس چلاتے ہوئے, جو لوگ ڈارک ویب سے منسلک یورپ میں کنیکٹڈ دکھائی دیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. یہ جو مدرسے کے اندر واقعات ہوئے ہیں یا جو قاری صاحب نے واقعہ کیا ہے, اس کو ہم چلیں سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. یہ ایک حیوانیت ہے, اس کا تعلق کسی فرقے, کسی سیکٹ, کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کی تربیت سے ہے کہ آپ بچوں کو کس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں, بچیوں کو کس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس کی سوشل رسپانسبلٹی والدین کے اوپر بھی ہے. مطلب والدین کو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا بچہ کس وقت پڑھنے جاتا ہے, کس وقت آتا ہے؟ کیا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات معاشرے میں پے در پے ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو کس انداز سے ڈیل کرنا ہوگا, سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہوگا؟ تو یہ تو صرف مولوی صاحب یا قاری صاحب کی بات نہیں ہے, اسکول کا ٹیچر بھی کر سکتا ہے, اسکول کی فیمیل ٹیچرز بھی کر سکتی ہیں. مطلب دس از اے ٹو وے ٹریفک. آپ اس کو بالکل ون سائیڈڈ پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں. یہ ہر سوسائٹی میں ہے, یورپ میں زیادہ ہے,
امریکہ میں زیادہ ہے, پاکستان تو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے, انڈیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے, لیکن اس طرح کے درندے کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی سائیڈ لینا, سائیڈ لیتے ہوئے اپنے گھر میں جگہ دینا, اور جگہ دینے کے بعد جب پکڑا جائے تو یہ شرط رکھنا کہ یہ مت بتانا کہ میرے گھر سے اریسٹ ہوا تھا, یہ کہنا کہ میں نے آپ کو یہ حوالے کیا ہے بندہ, یہ انتہائی صفاقانہ صفت ہے, اور اس پر مفتی صاحب کٹہرے میں لائے جانے کے قابل ہے. میری کوشش ہوگی, ایک وکی میں نے ایکسپوز کیا تھا, میری کوشش ہوگی اگر میرے ساتھ ایک دفعہ 1-on-1 بیٹھ جائیں, 2-4 وکیز اور بھی نکل آئیں گے ان میں سے. اچھا جی سر, جیسے آپ نے بھی بات کی, جب اس کو یہاں پہ کٹ کر سکتے ہیں. جی سر, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جب یہ ملزم پکڑا گیا کفایت اللہ صاحب کے گھر سے, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ نہ بتایا جائے کہ میرے گھر سے پکڑا گیا, ساتھ ہی اس کا نام بھی چھپانے تک کی بات کی گئی. تو ہم اور تمام لوگ دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ ان کو اپنے شو پہ بلائیں اور اس کیس پہ ضرور ان سے بات کریں. یہ ایک نیک کام بھی ہوگا, اور ایک لوگوں کے سامنے آ جائے گا, کھل کے تمام چیز سامنے آ جائے گی جو انہوں نے کہا اور جو کرتے رہے ہیں وہ. اچھا, میں ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں گا اس چیز کو کہ اس کیفیت کا تعلق کسی مولوی سے نہیں ہے, کسی مدرسے سے نہیں ہے, کسی خاص مکتبہ فکر سے نہیں ہے, صرف پاکستان سے بھی نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی حیوانی کیفیت ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ان واقعات کا تعلق صرف علماء کرام یا مولویان یا مفتیان یا قراء سے نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اسکول کے اندر ٹیچر بھی کر سکتا ہے, فیمیلز بھی کر سکتی ہیں, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, اس کو آپ سنگل آؤٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ایک چیز. دوسری بات, ابھی آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ شو کرنا چاہیے, میں چائلڈ پورنوگرافی پہ اور بچوں کے ساتھ جو ہونے والے بدفعلی کے واقعات اور قصور سے لے کر مانسہرہ تک جتنی بچیوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہیں اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں, یا خودکشیوں پر مجبور ہوئے ہیں ان کے والدین, اس کے اوپر میں نے ایک شو کرنا ہے, بہت جلد کرنا ہے. اب معاملہ صرف مفتی کفایت اللہ یا وکی کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس سوسائٹی کا ہے, ہماری آنے والی جنریشنز کا ہے, نسلوں کا ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اب آنکھیں کھولنی ہوگی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی ہفتے ہم ایک بہت بہترین اس طرح کا شو کریں گے اس کے اوپر. جس طرح بات کی جائے نیب آرڈیننس کی, آرڈیننس کے ذریعے نیب قوانین میں ترمیم کی گئی ہے. بزنس کمیونٹی کو ایک بہت زیادہ جو ہے نا نیب سے ایک تو الگ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے, یہ بات کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس قدر اہم ہے یہ ہماری معیشت, اس پہ کیا ایفیکٹس ہوں گے, بہتر ہوگی یا کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ جب سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کی ہماری گورنمنٹ کی اور خاص طور پر خان صاحب کی بڑی عادت ہے. یعنی جس وقت یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے تھے, جس وقت خان صاحب نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا تھا, ان کی کابینہ پہلی کابینہ نے حلف اٹھایا تھا, اس وقت خان صاحب نے آتے ہی ببانگ دہل پہلی دفعہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر خطاب کیا تو کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا انہیں, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, وہ جو کالا دھن لے کر پھر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا, جنہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن یا بدعنوانی کی ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا. اب جب آپ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں آپ کو سرکولر ڈیٹ سے لے کر بلیک منی دونوں تک کے بیلنس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو انکم فلو یا بیلنس سٹیٹمنٹ کا فلو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کی ہر طرح کی انکم شامل ہوتی ہے. اس میں آپ کی کرپشن کی انکم بھی شامل ہے, اس میں آپ کی بلیک منی کا فلو بھی شامل ہے. وہ سب فلو مل کے آپ کی ایک اکنامیکل پوزیشن کو سٹینڈرڈائز بھی کرتا ہے اور سٹیبلائز بھی کرتا ہے. جب آپ آتے ہی یہ کہہ دیں گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, تو یہ پورا مافیا بیٹھا ہے. سٹاک ایکسچینج سے لے کر آپ کے بزنس ہب تک سارا مافیا کنیکٹڈ ہے, اور وہ جا کے لنکس ملتے ہیں پولیٹیشنز تک. آپ نے ان کو ڈرا دیا, اس ڈرانے کے بعد کیا ہوا, آپ کے کچھ 30% بہت بڑے انویسٹرز یہاں سے نکل کر ملیشیا چلے گئے, بنگلہ دیش چلے گئے. اب 30% میں کہہ رہا ہوں, بڑا ہی محتاط فگر بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ لوگ گئے. اب آپ نے کیا کیا, 1.5 سال بعد جب آپ کو کسی نے آ کے کان میں کہا کہ خان صاحب تسی تو غلط کرتا جے, تسی بہت غلط کرتا ہے, آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, آپ پکڑتے لیکن کہتے نہیں. اور ہمارا نیب اور ایف بی آر یا ایف آئی اے, اللہ معاف کرے, ان کے ہاتھ تو کسی کی بیلنس سٹیٹمنٹ پکڑنے کی دے رہے ہیں. یہاں بڑے سے بڑا چور تو آرام سے باہر چلا جاتا ہے, چھوٹا سا بندہ اگر ایک کوئی چھوٹی سی چیز اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے گا, سب سے پہلے وہ اندر کر دیا جائے گا, اس کی ویڈیو بھی ریلیز کر دیں گے, اس کو ناک اٹھانے جگہ بھی نہیں رکھیں گے اپنے دوستوں کے اندر. یہ سچویشن خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ مارنے سے زیادہ
ہاتھ اٹھانے والے کا اثر رکھتا ہے. ہوا وہی, انہوں نے کہہ دیا کہ میں بلیک منی والوں کو نہیں چھوڑوں گا, میں بدعنوانوں کو, کرپٹوں کو اور ادھر ادھر 10 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, بڑے سے بڑا کرپٹ آرام سے بیماری کا بہانہ بنا کر لندن جا سکتا ہے, اس سے بڑا کرپٹ عدالتوں سے ضمانت لے کر زرداری ہاؤس میں بیٹھ سکتا ہے, اس سے بڑا کرپٹ یہاں سے ECL سے نام نکلوا کر ملک سے باہر جا سکتا ہے. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ تو اربوں ڈالرز کی کرپشن کر کے بیٹھے ہیں, اب 50 کروڑ والے کو میں ذرا ہلکا ہی چھوڑ دوں تاکہ ملک کے اندر اکانومی تو سٹیبلائز رہے. تو خان صاحب یہ